السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ اکثر جو لوگ سوال کرتے ہیں وہ چیزیں میں نے نوٹ کی ہوئی ہیں اور کچھ اضافی چیزیں بھی ہیں۔ تقریباً میں نے جو نوٹ کی 29 چیزیں بنتی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ توجہ سے سنیں، میں جلدی بولوں گا تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو۔ پہلی چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کھانا پینا، یہ عام چیز ہے۔ صحبت کرنا۔ نمبر 3، بیڑی سگریٹ وغیرہ سے اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، دانت یا مسوڑوں سے خون نکلا اور وہ روزہ دار نگل گیا۔ دانت مسوڑوں میں خون نکلا ہے، اس کو نگل لیا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 5، دانتوں میں کوئی چیز اٹکی ہوئی تھی اور وہ چنے جتنی تھی، چنے کی مقدار جتنی تھی اس کو نگل لیا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یاد رکھیں، چنے کی مقدار سے اگر کم چیز ہے، کوئی ذرات دانتوں میں اٹکے ہوئے ہیں، سحری کے وقت افطاری کے وقت اٹک گئے تھے، پھر زبان لگائی اس سے وہ نکل آئے، وہ ذرات اندر چلے گئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چنے کی مقدار کے برابر اگر کوئی چیز ہو وہ اندر نکل لے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 6، کوئی معمولی سی چیز تھی، وہ دانتوں سے نکالی زبان کے ذریعے یا کسی ذریعے سے، پھر اس کو باہر نکال لیا، پھر اندر ڈال کے اس کو نگل لیا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 7، حکنا لگانا۔ یہ پخانے کا مسئلہ بن جاتا ہے، حکنا کرتے ہیں، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ دوا اندر ڈالی جاتی ہے۔ نمبر 8، عورت نے اپنی شرمگاہ میں کوئی دوا ڈال دی، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، مرد نے اگر اپنی شرمگاہ میں کوئی دوا ڈالی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ ایک تفصیل ہے، مفتیان سے آپ پوچھ لیں۔ نمبر 9، ناک میں دوا ڈالنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور نمبر 10، کلی کرتے ہوئے غلطی سے پانی اندر چلا گیا، اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ نہیں آئے گا کیونکہ غلطی سے ہوا ہے۔ اچھا، یہ جتنے میں یہ روزے ٹوٹنے کی چیزیں بتا رہا ہوں، بعض چیزوں پہ کفارہ آتا ہے، بعض پہ نہیں آتا۔ یہ آپ وہاں جو مستند مفتی ہے اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ کفارہ کن صورتوں میں واجب ہوتا ہے اور کفارہ کی مقدار کیا ہے، کفارہ کس طریقے سے دینا ہے، اس کے اوپر مستقل انشاءاللہ ہماری ویڈیو بھی آ جائے گی۔ نمبر 11، اپنے کسی عمل سے منی وغیرہ نکال لی، مچھ زنی سے، یا مووی دیکھ رہا تھا یا کسی غیر محرم کو دیکھا تو بہرحال اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، بہت برا عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 12، جان بوجھ کے قے کرنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیں، قے کے متعلق بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، اس کے متعلق ایک تفصیل ہے۔ تو اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ خود بخود قے آئی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انسان نے خود قے کی ہے انگل ڈال کے یا کسی طریقے سے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، منہ بھر کے ہو۔ قے آئی منہ میں تھی، اس کو واپس نگل لیا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 13، ایسی چیز نگل لینا جو عام طور پہ کھائی نہیں جاتی، کوئی کپڑا وغیرہ، لکڑ وغیرہ، یہ عام طور پہ نہیں کھائی جاتی، اس کو بھی نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور نمبر 14، اگر بتی وغیرہ یا کسی چیز کا دھواں، چولہا وغیرہ جل رہا تھا، اس کا دھواں جان بوجھ کے اپنے اندر لے لیا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک ہے دھوئیں میں سے گزرنا، دھواں خود بخود اندر چلا جائے، یہ منہ سے کھینچے نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک ہے منہ کے ذریعے سے دھوئیں کو کھینچنا، اندر لے جانا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور نمبر 15، رات تھی، اس نے سمجھا کہ اب سحری کا وقت باقی ہے، صبح صادق نہیں ہوئی، سحری کھا لی، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 16، بھانپ لینا، چاہے وہ گرم پانی کی ہو یا وسک وغیرہ کی ہو، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 17، پان اور گٹکا وغیرہ کسی نے منہ میں رکھا، روزہ رکھنے کے بعد روزے کی نیت تھی اور وہ رکھ کے سو گیا، اٹھا تو روزے کا ٹائم داخل ہو چکا تھا، یعنی سحری کا وقت نہیں تھا، تو اب اس پان وغیرہ گٹکے وغیرہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 18، بچے کی پیدائش سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح حیض آنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حیض والی عورتیں اکثر سوال کر رہی ہوتی ہیں کہ صبح اگر حیض آیا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر زوال کے بعد آیا ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے، چاہے روزہ افطار ہونے میں 1 منٹ باقی ہو، حیض آ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ نمبر 21، زبان کے نیچے دوا وغیرہ رکھی، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ اکثر دل کے جو مریض ہیں ان کو ایک دوا دی جاتی ہے، زبان کے نیچے رکھنی ہوتی ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 22، دوا وغیرہ کی بھانپ لی، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 23، انہیلر وغیرہ لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ دمے کے مریض لیتے ہیں تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے انہیلر وغیرہ سے۔ نمبر 24، میاں بیوی ایک دوسرے کو روزے کی حالت میں کس کر سکتے ہیں، کس کرنے کے دوران اگر میاں کا بیوی کے منہ میں تھوک چلا گیا یا بیوی کا میاں کے منہ میں، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔
नंबर 25, किसी को ज़बरदस्ती कोई चीज़ खिलाई गई है, इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 26, किसी ने भूल कर कोई चीज़ खा पी ली, फिर उसने समझा कि शायद मेरा रोज़ा टूट गया, हालांकि इस हालत में रोज़ा टूटता नहीं है, फिर उसने दोबारा जानबूझ के कोई चीज़ खा ली है, तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 27, किसी ने समझा कि इफ्तारी का वक़्त हो गया, उसने रोज़ा इफ्तार कर लिया, हालांकि इफ्तारी का वक़्त हुआ नहीं था, तो ये भूल कर अगर से किया है फिर भी रोज़ा टूट जाएगा। और इसी तरीके से सहरी के वक़्त में किसी ने समझा कि सहरी का वक़्त बाकी है, उसने सहरी खाना शुरू कर दिए, तो इसका रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 28, बुर्श वगैरह मिंजन वगैरह करने से कुछ अंदर चला गया है, तो उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। इसलिए मिंजन वगैरह, बुर्श वगैरह ये रोज़े की हालत में मिसवाक करें, बाकी कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें। इसके अंदर ना चाहते हुए भी कोई ना कोई ज़रात अंदर चले जाते हैं। नंबर 29, पाखाना वगैरह की जगह में कोई दवा वगैरह रखने से भी रोज़ा टूट जाता है। ये 29 चीज़ें थीं। इसके अलावा भी बहुत सारी और चीज़ें होंगी, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जैसे मुझे इल्म होगा तो मैं आपको कमेंट के ज़रिए बता दूंगा। हो सके तो इस क्लिप को शेयर कर। आने वाली वीडियो इंशाल्लाह वो चीज़ें बताएंगे जिनसे रोज़ा टूटता नहीं है और आमतौर पर लोग समझते हैं कि रोज़ा टूट गया है, उनका तज़किरा होगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।